امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کی طرف توجہ کرو، یعنی متوجہ ہو، توجہ کرو 5 چیزوں کی طرف. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مطلب روایت میں 5 چیزیں ہیں، لکھا ہے توجہ کرو. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوگا، اس کو نقصان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گفتگو کرتا ہے، امام فرماتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوگا؟ انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی. یعنی اللہ نے انسان کے چہرے پہ خوبصورتی رکھی ہے، وہ جھوٹ کے سبب کیا ہوگا؟ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، شاید تطبیق ہو جائے، یہ بات نہیں معلوم، کبھی ہم نہیں کہتے کہ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نور نہیں ہے. کہ بعض اوقات کوئی شخصیت آتی ہے تو کہتے ہیں بعض اوقات چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے پہ نور رکھا ہے، نورانی شخصیت. بعض اوقات لوگ اتنا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے کہ لوگ اس چہرے کی وجہ سے اس شخصیت پر اثر انداز ہو جاتی ہے، چہرہ اثر انداز کرنے لگتا ہے کہ کہتے ہیں اللہ نے چہرے پہ ان کا کتنا نور ہے مثلا. یعنی ایک ہے اور نور آتا بھی ہے چہرے پر، اور جھوٹ بولنے سے وہ نور چلا جاتا. یعنی انسان کی جو خوبصورتی ہے، امام فرماتے ہیں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے چہرے کا نور آہستہ آہستہ وہ خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، کسی کا اخلاق برا ہو، گفتگو میں بد اخلاقی ہو، بد زبانی جسے ہم کہتے ہیں، اخلاق برا ہو تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ گویا اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے، یعنی عذاب کی طرف جا رہا ہے. اگر کسی کا اخلاق برا ہے، گفتگو میں بد اخلاقی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں گویا وہ اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جا رہا ہے اور غم و غصہ اس کا زیادہ ہو جائے گا. یعنی بد اخلاقی کے 2 نقصان اس روایت میں بیان کیے. دیکھیں امام چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، جھوٹ بولو گے تو اس کا نقصان امام نے بتا دیا. اور اگر بد اخلاقی ہے معاشرے کے اندر، کسی کے ساتھ، اپنے سماج میں، گھر میں، اسکول میں، کہیں پر بھی انسان بد اخلاق ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مشہور ہو جائے کہ بد اخلاق ہے. نہیں، اگر کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، کسی کا اخلاق برا ہے، تو اس کا نقصان 2 نقصان امام نے اس روایت میں 2 نقصان بیان کیے. ایک یہ کہ وہ عذاب اپنے آپ کو گویا عذاب کی طرف لے جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا غم و غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تیسرا، اس بات پہ امام نے کہا یہ چیزیں جس پہ انسان، امام فرماتے ہیں توجہ کرو. تیسری چیز کیا ہے؟ اگر کسی پر نعمت آشکار ہو جائے، نعمت ظاہر ہو جائے، کسی پر اگر اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو جائیں، آشکار ہو جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی نعمت کا آشکار ہونا، یعنی کسی کو اس بات کی معرفت ہو جائے، معرفت ہو جاتی ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی، عزت اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، اولاد اللہ نے دی، اچھی نوکری اللہ نے دی، یہ سب نعمتیں، ماں باپ اللہ نے دی ہے. جتنی بھی دنیا میں آپ نعمتوں کا تصور کریں، اور انسان بھی آشکار ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آج مجھے عزت دی. یہ کبھی یہ نہ کہ میری ہے، کبھی یہ نہ کہ یہ میں نے اپنی زحمت سے کمایا، اپنی محنت کی. نہیں، جب کوئی تعریف کرے تو آپ کہیں کہ ہاں بس پروردگار عالم نے ہمیں یہ عطا کیا، خدا نے ہمیں یہ عطا کیا. یعنی یہ نعمت جب اس پہ کوئی ایک نعمت آشکار ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر چوتھی چیز امام فرماتے ہیں اگر کسی کا غم و غصہ زیادہ ہو جائے، اکثر لوگ کہتے بھی ہیں، یہ بھی آپ نے کہا ہوگا کہ مولانا غصہ بہت آتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں بہت ٹھنڈے ہیں، کچھ بھی کرو ان کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں، کچھ کہتے ہی ریلیکس ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے اس قابل بنا دیا ہوتا ہے. یہ فوراً ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے اندر اس چیز کو، یہ تحمل کی جو عادت ہے، یہ تحمل کرنا، برداشت، یہ آہستہ 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 یہ اس بات تک پہنچے کہ اب ہاں یہ اب ٹھیک ہے تحمل کرنا. روایت میں ہے نا کہ انسان تحمل کرے، برداشت جسے ہم کہتے ہیں برداشت. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ کسی کا غم و غصہ زیادہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ اس غصے کو کم کیسے کرے؟ کیا کرے؟ امام نے فرمایا کہ وہ طلب پس وہ استغفار کرے. وہ جتنا زیادہ استغفار کرے گا اتنا زیادہ غم و غصہ کم ہو جائے گا. اب دیکھیں امام حل بھی بتا رہے ہیں
اس روایت میں ہر چیز کا علت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ اس وجہ سے، اچھا کام ہے تو اس وجہ سے، خدا نخواستہ کوئی بری عادت ہے تو اس کا نقصان، امام نے بتایا اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر کسی کا غم و غصہ زیادہ ہو تو وہ کیا کرے؟ استغفار کرے۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا آخری چیز، پانچویں اور آخری چیز، امام نے کہا یہ 5 چیزیں وہ جس پہ امام نے کہا انسان متوجہ رہے، 5 وہ چیزیں جس کی طرف امام نے کہا انسان متوجہ رہے، توجہ کرے۔ 5ویں چیز ہے اگر کسی کا فقر، غربت جسے کہتے ہیں، ناداری جان نہ چھوڑے۔ کہتے ہیں مولانا غربت ہمارے پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہی۔ فقر اور ناداری اگر کسی کو پیچھا نہ چھوڑے، کسی کے پاس یا کسی بہت سے لوگ ہوتا ہے جن کے ساتھ فخر زیادہ ہو جاتا ہے، ناداری زیادہ ہو جاتی ہے، جسے ہم اردو میں میرے گانے کہتے ہیں کہ یہ غربت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، پھر کیا کرے؟ اب امام نے اس کا حل بیان کیا۔ امام نے حل کیا بیان کیا؟ وہ پہلے کون سے جملہ تھا؟ لا قوت۔ امام نے فرمایا اس کو زیادہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت سے پڑھے تو وہ مشکلات جو ہیں، فخر کی جو مشکلات ہیں، ناداری کی جو مشکلات ہیں، وہ دور ہوتی چلی جائیں گے۔ یہ بہت ہی مختصر میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی جس میں امام نے ان 5 چیزوں کو بیان کیا۔